يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي الله في توحده والدنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموعات والداعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس والصلاة والسلام على أول العدد والصاحب الأبد روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسمه سورة المعاني ملك والملكوت وقلبه خزائنة الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء والهمام الجبروت النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى إن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. صلوات. گفتگو سے پہلے یہ درخواست ہے، اللہ آپ دعا کریں اللہ اس عبادت کو آپ سے قبول فرمائیں، بانیان مجلس کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی حاجتیں پوری ہوں۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم چودھری غلام علی خان کے لیے۔ عزیزان محترم، اس بزم میں جن لوگوں نے صبح سے اب تک گفتگو کی، جن ذاکروں کو آپ نے سنا، اس میں جاذبیت تھی، نورانیت تھی، دل کو موہ لینے والا بیان تھا، اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرے بیان میں ایسی جاذبیت و کشش نہیں ہے۔ کہتے ہیں کب کھولی زباں ہماری لذت گفتار نے، پھونک ڈالا جب چمن کو آتش پیکار نے۔ سب گفتگو ہو چکی، ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے اظہار عقیدت کیا۔
عقیدت کے موتیوں کا نذرانہ آستانے آل رسول میں پیش کیا. ہر ذاکر کا بیان، ہر ذاکر کے الفاظ موتی ہے پورے، اور ہر عالم کی تقریر ایک تسلسل علم ہے. یہاں سے جب اس منبر سے کوئی بولتا ہے تو یہ تسلسل ختم نہیں ہوتا جب تک کہ باب منبر سلونی تک نہ پہنچ جائے. ایک سلسلہ ہے. تو گفتگو کل ہماری سورہ مبارک روم کی روشنی میں ہو رہی تھی. سورہ روم کی 8ویں آیت. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا تم اپنے بارے میں غور نہیں کرتے؟ وما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. سوچو آسمانوں میں کیا بنایا، زمین میں کیا بنایا، برحق بنایا، لیکن سب کے لیے موت معین، وقت موت ہے، اجل ہے. انسانوں کے لیے موت ہے، اشیاء کے لیے فنا ہونا ہے. اہل آسمان بھی فنا ہے، اہل اراضین بھی فنا ہے. بقاؤ اللہ کی ذات کے لیے ہے. تفکر کا پیغام ہے لعلکم تعقلون. ہم نے قرآن بھیجا تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل سے کام لو، جہل سے نہیں. تو گفتگو یہی ہے کہ ہم اس مجلس میں اندھی تقلید میں نہیں آتے، بلکہ وہ بڑے بڑے مسائل جو یونیورسٹی میں حل نہیں ہوتے، جو درسگاہوں میں حل نہیں ہوتے، دنیا کی عدالتوں میں حل نہیں ہوتے، حسین کے صدقے میں وہ مسائل یہاں حل ہو جاتے ہیں. یہ درسگاہ حسینی، درسگاہ حسینی ہے. تو تفکر، آبزرویشن، تحقیق. اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ دعوت اللہ کی جانب سے، یعنی تعبد نہیں، بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، اندھی تقلید نہیں ہے، جبر نہیں ہے، اختیار ہے. اور سب سے اہم چیز عقل ہے. بدون عقل، عقل کے فیصلے کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. ایک چھوٹی سی روایت یاد آئی. امام نے فرمایا لا تنظروا الى رجل فی حسن حالہ فی عبادتہ، انظروا الى حسن عقلہ فَإِنَّمَا يُجَازَى بِهِ عَقْلِهِ. کسی شخص کو نہیں دیکھو کہ کیسے شوق و ذوق سے نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ دیکھو کہ عقل بھی اس کی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. چونکہ قیامت میں جزا و سزا عقل کے مطابق ہے. جانوروں کے لیے، بیل بھینس کے لیے جزا و سزا نہیں ہے، انسان کے لیے ہے. اب جب انسان بھی عقل سے دور ہٹ جائے تو اسے جزا ہی کیا ہے، سزا ہی کیا ہے. تو کبھی کبھی آپ لوگ اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں زاہد تیری نماز کو میرا سلام، بے حب اہل بیت عبادت سلام. سمجھے اب مطلب کیا ہے؟ یعنی بغیر عقل کے عبادت ضائع ہے. تو بغیر عقل، یعنی جہاں عقل ہے وہاں علی کی محبت ہے، جہاں عقل نہیں وہاں علی کی محبت نہیں. تفکر، تعقل. ہم فقط ایک میتھڈ ہے مجلسوں کا، خیبر پڑھیں، خندق پڑھیں، احد پڑھیں، فضائل پڑھتے جائیں. یقیناً آپ کے دل میں ایک نور ہے، محبت ہے. کسی
بیٹے کے سامنے باپ کا تذکرہ کرو، تمہارے باپ ایسے تھے، تمہارے دادا ایسے تھے، دل خوش ہوگا، نیچرل بات ہے۔ کسی بزرگ کے سامنے اس کے بیٹے کی تعریف کرو، محبت ہے، دل خوش ہوگا۔ تو 1400 سال گزر گئے، جیسا اولاد میں، ولد میں حسب نسب صحیح ہو تو اثر ہوتا ہے، محبت رہتی ہے۔ تو ایمان کا حسب نسب اگر صحیح ہو، 1400 سال بعد بھی علی کی محبت کا ذکر ہو تو اثر کرنا ایک حقیقی امر ہے۔ یعنی یہ ایمان تصنع کا نہیں، حکومت کا نہیں، دکھاوے کا نہیں، یہ ایمان حقیقی ہے۔ 14 قرنیں گزر گئیں تو علی کی محبت گھٹتی نہیں، بڑھتے جاتی۔ تو یہ حسب و نسب ہے، محبت کا تذکرہ آپ سنتے رہتے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خوشش سر دلبران گفت آیت در حدیث دیگران۔ کتنا اچھا ہے کہ میرے محبوب کا تذکرہ ہو اور ہم دوسروں کی زبانی بیان کریں، دوسروں کی زبان سے بیان کریں۔ میرے محبوب کا تذکرہ، ہم یہ بتائیں کہ دوسرے میرے محبوب کو کیا کہتے ہیں۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ تو جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دور کے مطابق فقط فضائل ہی نہیں، کرنٹ افیئرز کیا ہیں، موجودہ پرابلم کیا ہے۔ کرنٹ افیئرز سے یہ نہیں سمجھے کہ میں بوسنیا پر گفتگو کر رہا ہوں، کشمیر پر، فلسطین پر نہیں۔ ان جزئی مسائل پر اس لیے ہم گفتگو نہیں کرتے، جس کو تم ہی نے ڈبایا ہے اس کو بچانے کی بات تم سے کیا کروں۔ یہ کرنٹ افیئرز نہیں ہے۔ کرنٹ افیئرز یہ ہیں کہ عقل کے تقاضے کیا ہیں، موجودہ دور میں عقل کے کیا تقاضے ہیں، مذہب کی کیفیت کیا ہے۔ تو آپ سنیے کہ یہ تفکر میں یہ ہے، ارشاد ہوا سورہ مبارک روم، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اپنے رخ حیات کو، اپنی زندگی کے زاویے کو اللہ کی طرف منعطف کرو، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر لو، اور یہ دین رہنے والا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ دین باقی رہنے والا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ دین قیم ہے، دین قیم باقی رہنے والا ہے۔ وَلَكِنَّ اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت کو انکار ہے کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو یہ زندگی کے رخ کو پھیرنا کس کیفیت میں ہے؟ ارشاد ہوا یہ کون سا دین ہے؟ سورہ مبارک توبہ، یہ سورہ روم کی 30ویں آیت تھی۔ اب سنیے سورہ توبہ کی آیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ اللہ جس نے اپنے حبیب کو دین کل کے ساتھ بھیجا، اور یہ وہ دین ہے جو دیگر ادیان پر غالب آ جائے گا، ہر چند کے مشرکین اکراہ کرتے رہیں گے۔ یعنی دین اللہ کی جانب سے، اور اس گارنٹی کے ساتھ یہ دین غالب آنے والا ہے، ہم بھیج رہے ہیں۔ لیکن وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک انکار کرتے ہی رہے، انکار کرتے رہے۔ تو یہ معلوم ہوا نا کہ دین کل اللہ کی جانب سے آیا، تو سارے مشرک مانے نہیں، کافر مانے نہیں، بلکہ وہ اکراہ کرتے رہے، انکار کرتے رہے، انکار کرتے رہے۔ یعنی بھیجنا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ نے مجبور نہیں کیا۔
اللہ نے بھیجا اور یہ انکار کر رہے ہیں. جب دین ہی کو نہیں مانتے تو اللہ کے ولی کو کیا مانیں گے؟ اللہ کے ولی کو کیا مانیں گے؟ ولی اللہ کی جانب سے، دین اللہ کی جانب سے. اگر اکثریت انکار کرتی ہے تو انکار کرے، ان کا کام انکار کرنا ہے. اللہ کا نام اپنے حبیب کو، اپنے ولی کو فضائل کے ساتھ بھیجنا ہے. تمہارا اور ہمارا کام یہ ہے کہ دنیا کی ظلمت کے پردے کو ہٹا کر ولی کے دامن کو تھام لینا ہے. یہ دین جو باقی رہنے والا ہے، ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، اور یہ دین کی کیفیت شریعت اسلامی. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. اے حبیب، ہم نے آپ کو شریعت کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آپ شریعت پر قائم رہیں. ان لوگوں کی فکر نہ کریں جو ہوائے نفس کے پابند ہیں، جو خواہشات نفسانی کے پابند ہیں، تو ان کا خیال نہ کریں. اللہ کی حکم کے مطابق شریعت کو باقی رکھیں. ارشاد ہوا سورہ مبارک انعام میں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَلَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ. اللہ کا کلمہ صداقت و عدالت پر تمام ہو گیا اور اس کے کلمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی ہے. تو کلمہ اللہ کا صداقت و عدالت پر ہے، تبدیلی نہیں ہے. امت یہ چاہے کہ اپنے فیصلے سے اکثریت کے زام میں، اکثریت کے بیس پر کسی چیز کو تبدیل کر دے تو اللہ کے حکم کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ دین ہے جس کو باقی رہنے کے لیے بھیجا گیا ہے. فلا تطع، ان لوگوں کی اتباع نہیں کرو جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں، دین سے ہٹے ہوئے ہیں. ان تطع اکثر من فی الارض. یہ آیت غور سے سنیے، کسی چیخنے چلانے کی ضرورت آیت نہیں، آیت ہی کچھ ایسی ہے کہ غور سے سنیں تو لوگ ہی حقیقت کو سمجھ جائیں گے. اے حبیب، ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. اے حبیب، تم ان لوگوں کا ساتھ دو گے جو اکثریت میں ہیں، جو میجورٹی میں، ان کا ساتھ دو گے تو حبیب یہ میجورٹی خود ہی تم کو بھی، نعوذ باللہ، تم کو بھی دین سے ہٹا دے گی. حکم قرآن ہے اپنے حبیب کے لیے، حبیب اکثریت کا ساتھ نہ دو، یہ تم کو بھی دین سے ہٹا دیں گے. تو ہم کو جب قرآن نے یہ بتلا دیا کہ یہ اکثریت نبی کو بھی دین سے ہٹا سکتی ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا اب اکثریت کا ساتھ نہیں دیں گے، الوہیت کا ساتھ دیں گے، ولایت کا ساتھ دیں گے، مظلومیت کا ساتھ دیں گے. نعرہ ادھر سے حکم، اور یہ ہدایت من اللہ ہوتی ہے، اکثریت کے فیصلوں پہ نہیں ہے. تو یہ دین اکثریت کے لیے نہیں. یہاں اب ایک اہم موضوع ہے، گفتگو اور بھی مجھے کرنی ہے، وقت کافی ہے، پریشان نہ ہو. ابھی تو تمہیدی گفتگو ہے، آپ تھک نہ جائیں. ذرا بلند آواز صلوات پڑھ لیں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. جب ضد میں کوئی آ جائے نہیں مانیں گے، کیا کیا جائے؟ اصلاح نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی دنیا میں کتنے ارب انسان ہیں؟ 6 ارب کے قریب تو انسان، اس میں مسلمان تھوڑے سے، اہل ایمان بھی تھوڑے سے.
تو پریشانی ہوتی ہے نا کہ اتنے سارے کے سارے تو خدا سے ہٹے ہوئے ہیں. نہیں، یہی تو بات ہے کہ کم ہونا دلیل حقانیت کی ہے. کم ہونا دلیل حقانیت کی. یا ایک چھوٹی سی بات بتاؤں